اگر ہم غور کر لیں کہ ہم لوگ مومن اور مسلم ہیں، تو مومن اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی کو ہم کہیں حافظ، تو اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یاد نہیں ہوتا تو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ عالم صاحب کہتے ہیں، اب اس کے اندر علم ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے، تو عیب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلم اور مومن ہم کہلانا پسند کرتے ہیں اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ صفت نہ ہو، تو یہ عیب ہے۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ مومن کا معنی دوسروں کو امن اور عافیت دینا۔ آمنا یؤمن ایمانا، اس کا ایک ترجمہ تو آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، وہ مرادی ترجمہ ہے، وہ اصل ترجمہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اعتبار سے ترجمہ ہے، یہ کہہ لیجئے اصطلاحی اور مفہوم والا ترجمہ ہے۔ اصل آمنا یؤمن ایمانا کا ترجمہ سامنے والے کو امن اور عافیت دے دینا۔ اب کلمہ پڑھ کر ایمان میں ہم داخل ہوئے تو مؤمن ہو گئے، یعنی ہم ایسے ہو گئے کہ پوری دنیا ہم سے امن محسوس کرے، پوری دنیا ہم سے امن محسوس کرے۔ امن کیسے محسوس کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاتھ میں چھرا نہ ہو، بم نہ ہو، بندوق نہ ہو، اس سے نہیں، یہ عارضی شے ہے۔ امن دنیا کب محسوس کرے گی؟ جب ہم بات بولیں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو ہم بد معاملگی نہ کریں، اور جب کوئی ہمارا پڑوسی بنے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ ہے ایمان کا معنی۔ ہم مومن بھی ہیں اور ہمارا سگا بھائی ہم سے محفوظ نہیں ہے، وہ ہم سے ڈرتا ہے، وہ ہمارے شر سے ڈرتا ہے، وہ ہماری سیاست اور ہمارے فتنوں سے ڈرتا ہے، تو وہ نہیں ڈرتا۔ اور جو ہم اپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، اس کو ڈروا رہے ہیں، اس کو نہیں ڈروا رہے ہیں۔ ہم تو سب اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پر بہت غور کرنا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما، دونوں باب افعال باب اکرام سے ہے۔ اسلام کا معنی سامنے والے کو سلامتی دے دینا، کہ آپ اگر ہمارے پاس آ گئے تو آپ سلامتی میں آ گئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے اسلام کا معنی۔ تو اللہ اور رسول کی طرف سے اس مذہب کے ماننے والوں کا جو نام رکھا گیا وہ یہ ہے۔ اگر یہ صفات نہ ہو تو پھر آدمی یا تو منافق بنتا ہے اور یا پھر فاسق و فاجر بنتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامل طور پر مسلمان بنیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر دوں۔ اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ہا ہنا، اور ایک جگہ فرمایا التقوی ہا ہنا۔ ایمان اور تقوی یہاں پر مرادف ہے۔ اور اسلام کا تعلق یہ بدن سے ہے۔ تو اسلام کا تعلق جب بدن سے ہے تو بدن کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں؟ بدن کے اندر آنکھ، زبان اور پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کو ہم کچھ حصوں میں بانٹیں گے، جیسے اسلام القلب،
دل مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام اللسان ہماری زبان مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام العین ہماری آنکھ بھی مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام الاذنین ہمارے کان مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام الجوارح بدن کا پورا حصہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ یہ میں کیوں کہنے لگا؟ اس لیے کہ اگر ہم آنکھ سے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، آنکھ سے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو اسلام کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اسلام کا معنی اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا، یہ ایک کلی جملہ ہوا، یہ سمجھے، یہ ایک کلیہ ہوا، قضیہ کلیہ۔ کلیہ یعنی ایک قانون، ایک ایسا قانون جس کی تفصیل کی ضرورت ہو، جس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ تو وہ تشریح میں بتا رہا ہوں کہ اگر آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اسلام خارج ہے، یعنی آنکھ نافرمانی میں لگی ہے، اسلام العینین نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں، بہت وسیع ہے زبان کا بیان، بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے وہ معاملہ جس پر زبان کے تعلق سے لکھا جائے۔ سیاہی ختم ہوگی مگر زبان پر لکھنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسلام اللسان ہے کہ نہیں، ہماری زبان مسلمان ہے کہ نہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور فحش باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو یہ زبان مسلمان پر نہیں ہے، ہم اس کو اسلام پر نہیں چلا رہے۔ اور اسی طریقے سے کان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کسی کی غیبت کی گئی، من اغتیب الیہ، جس کے پاس کسی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، یعنی جو غیبت بیان کر رہا ہے اس کو روک سکتا تھا کہ میاں خاموش رہو، دوسروں کی برائی نہ کرو، یہ غیبت ہے، حرام ہے، یعنی وہ یہ ہے مدد کرنا، جس کی مدد کی جائے گی یہ ہے وہ مدد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غیبت کی گئی اور جس کے پاس غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے مدد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور وہ مدد کر سکتا تھا، اس نے مدد نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے انتقام لیں گے۔ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے کان کو مسلمان نہیں بنایا، اس نے اسلام العینین کا اس نے خیال نہیں کیا، اس نے غیبت کیا نہیں ہے، صرف غیبت سنا ہے، تو اس کا یہ وبال ہے۔ تو اسلام الجوارح یعنی پھر ہاتھ اور پیر اور پیٹ اور شرمگاہ، یہ سب کے سب اسلام پر آنا چاہیے۔ اور اسلام القلب، دل بھی مسلمان ہو۔ دل مسلمان ہونے کا معنی ایمان الگ ہے، ایمان تو لے آئے، ہم سب مسلمان ہیں، مگر ہم سب کا دل مسلمان ہے کہ نہیں، یہ ایک سوچنے کا معاملہ ہے۔ دل مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری پر یہ خوشی خوشی راضی ہو، ہم اس کو ایسا عادی بنائیں، نماز کا وقت ہو تو اس کو زیادہ بوجھ نہ ہو۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ بوجھ ہو، مگر یہ تجربہ ہو چکا ہے اتنی عمر میں کہ پھر جب ایک عمر ہوتی ہے تو پھر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور جب اور بھی زیادہ عمر ہوتی ہے اور آدمی ہمیشہ اپنے دل کی تربیت کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتے رہتا ہے، تو ایک وہ مقام آتا ہے کہ پورا دن بھی بیمار پڑا رہے مگر نماز کے وقت وہ مسجد پہنچ جاتا ہے، پورا دن بستر پہ ہو مگر اذان سن کر وہ اٹھ جاتا ہے، نہ اس کو بخار ہے، نہ اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کو بیماری محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام القلب ہے، اس کا دل آمادہ ہے۔
اسی طریقے سے حلال کھانے کی طلب اور حلال کمانے کی طلب اور پاکیزہ کمانے کی طلب یہ اس کے دل کے اندر بالکل پختہ ہے، اور حرام سے بچنے کا ارادہ اور عزم مصمم یہ اس کے دل میں پختہ ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری، ہر فرمانبرداری پر قربان ہو جانا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا عزم اور ارادہ کر لینا یہ اس کے دل کے اندر پختہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام القلب ہے۔ یہیں پر میں ایک بات اور واضح کروں، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے عمل۔ ارادہ کرنا بھی بہت کافی ہے۔ اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ ہم اللہ کی ہر فرمانبرداری پر آئیں گے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں گے، اس نے یہ ارادہ یہ کیا ہوا ہے، مگر بیچ میں عمل گڑبڑا جاتا ہے، بیچ میں وہ بہک جاتا ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے اس کا بہکنا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کوئی یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مگر وہ شہید ہو کر نہیں مرتا، وہ میدان جہاد میں جانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا اور وہ گھر ہی کے اندر مر گیا، تو حدیث شریف میں کیا ہے کہ وہ شہید ہے۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ارادہ کرنا کہ ہم اپنے دل کو اور جو اور چیزیں بتائی گئی ان سب کو ہم مکمل مسلمان بنا دیں گے اور پھر اپنے پورے مجموعے کو اسلام میں ڈھال دیں گے، اس کا ارادہ کر لینا یہ بھی بہت کافی ہے۔ اس ارادے پر جینا، اس ارادے پر چلنا، اس ارادے کو بار بار نیا کرنا، اس ارادے پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اس ارادے کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا، یہ بہت کافی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت سے اصلاح بھی ہوگی، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو پھر اسی پر ہوگا۔